سے کبھی کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو پھر ہم یہ اعتبار کیسے کریں کہ خدا نام کی ہستی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ انہی سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں نے اس سیریز کا شروع کیا ہے۔ اس سیریز کے اندر میں قرآن میں موجود سائنس کے بارے میں بات کروں گا، یعنی کہ سائن آف سائنس ان قرآن۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے ہونے کی نشانیاں پیش کی ہیں، اور ان نشانیوں کو میں نے سائنس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا، میں کوئی علماء نہیں ہوں، میں کوئی حافظ قرآن نہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طلبہ علم ہوں جس نے قرآن اور سائنس کا مطالعہ کیا ہے۔ تو اس سے میں نے دونوں کو جڑا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اللہ کی ہر نشانی ایک بہت بڑا سائنس ہے، ایک بہت بڑا نعمت ہے ہمارے اوپر۔ آج میں بات کرنے والا ہوں چیپٹر نمبر 57 آیت نمبر 25 سورہ الحدید کی۔ حدید کا مطلب ہوتا ہے آئرن، یعنی کہ لوہا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے میسنجرز کو بھیجا، میں نے اسکرپچرز کو بھیجا، بیلنسز بھیجا، اور میں نے آئرن کو بھیجا جو انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، لیکن ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ آئرن کو لے کے ہے۔ آج تم میری کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سوچنے والی بات ہے۔ قرآن کے اندر 114 سورہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آئرن کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بارے میں کہا کہ میں نے اسے بھیجا ہے، میں نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے کریٹ کیا ہے، یہ ورڈ ہے کہ میں نے اسے بھیجا ہے۔ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ یہاں آئرن کی فائدہ کیا ہے، آئرن کی فضیلت کیا ہے؟ آئرن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آئرن بلڈ میں پایا جاتا ہے، اور بلڈ کے اندر آکسیجن کو ادھر سے ادھر لے جانے کا کام آئرن ہی کرتا ہے۔ یعنی بنا آئرن کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ڈاکٹرز کے منہ سے کہ آپ کو آئرن کی کمی ہو رہی ہے، ہیموگلوبن کی کمی ہو رہی ہے، آئرن کے ٹیبلٹس لیجئے تبھی آپ ٹھیک رہیں گے، ورنہ آپ کو دقت ہوگی۔ آئرن انسانی زندگی کے لیے ایک سب سے اہم ایلیمنٹ ہے۔ ٹیکنالوجی کتنی بھی بدل جائے، لیکن بنا آئرن کے ہماری ٹیکنالوجی ادھوری ہے۔ آئرن کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ آئرن کی ذکر کیوں ہے، اللہ نے کیوں کیا؟ اگر آپ پیریوڈک ٹیبل دیکھیں یا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ زمین کے اندر 92 نیچرل ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں 98 کا بھی ذکر ہے۔ آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ 90 سے زیادہ ایلیمنٹس ارتھ کرسٹ میں پائے جاتے ہیں، ارتھ کے نیچے پائی جاتی ہے، زمین کے نیچے پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایلیمنٹس آئے کہاں سے؟ سائنس کہتی ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کو بنانے کے لیے بہت ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زمین کا پریشر اور ٹیمپریچر اتنا نہیں ہے کہ یہ ایلیمنٹ یہاں بنے۔ ہو نہ ہو کوئی ایسی باڈی ہوگی، کوئی اسٹار ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ انرجی ہوگا، ٹیمپریچر ہوگا، پریشر ہوگا، وہی آئرن بنا ہوگا۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں سنا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھی تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اسے ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو میری آگے کی بات اور بہتر سمجھ آئے۔ بگ بینگ تھیوری کا کہنا ہے کہ یہ ارتھ، سن اور ساری چیزیں ایک تھی، پھر ایک بینگ ہوا اور یہ الگ ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ ارتھ سن کا ہی حصہ تھی۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ سن کا ٹیمپریچر اور پریشر اتنا نہیں ہے کہ وہ آئرن جیسا ایلیمنٹ بنا سکے۔ تو پھر آئرن کہاں سے آیا؟ سائنس کہتی ہے آئرن کسی اور سپر نووا ایکسپلوژن سے آیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہاں تک کیسے آیا، وہ ارتھ تک کیسے آیا؟ سائنس کے پاس کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ آئرن ارتھ تک کیسے آیا۔ لیکن قرآن ہمیں جواب دیتا ہے۔ سورہ الحدید میں اللہ فرماتا ہے، میں نے آئرن کو بھیجا۔ اب چاہے تو سائنٹیفک برین سے سوچئے کہ ایلیمنٹس کہاں سے آئے، لیکن آپ اگر قرآن کے اندر آئیں گے تو قرآن میں ہی ملے گا اس کا جواب آپ کو۔ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے
کہ آئرن کا ہونا اس ارتھ میں، اس دنیا میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئرن اور سورہ الحدید کے بارے میں جو میں نے باتیں بتائی آپ کو، اس سے آپ کا ایمان اور زیادہ تازہ ہوا ہوگا، آپ کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہوگا۔ میری کوشش ہے کہ میں ہر ویڈیو میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہے، ان کے سائنس کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ شیئر کریں۔ وہ لوگ جو سائنس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، ان تک یہ ضرور پہنچانا تاکہ ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو سکے، ان کا ایمان اور بھی تازہ ہو سکے۔ اگر آپ پہلی بار یہاں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ کی ایک اور نشانی کے ساتھ، جہاں میں سائن آف سائنس کے بارے میں بات کروں گا۔ جزاک اللہ خیرا۔